حیات ایپیسوڈ 20 ناول بائی این نون الف اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج نوفل احمد خان کی پٹی ہٹا کر ایک بینڈیج لگائی گئی تھی۔ وہ روم میں فریش ہونے گیا تھا جب حیات اس کے لیے کچن میں سوپ لینے آئی تھی اور پھر تیزی سے آتے ہوئے زور سے پونچے کی وجہ سے ہلکے گیلے فرش پر پھسل کے گئی تھی، جس سے گھٹنا بری طرح زور سے زمین پر ٹکا تھا۔ بی بی نوفل احمد خان اس کی چیخ سن کر کمرے سے باہر آیا تھا اور اسے زمین پر پڑے دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کیسے گر گئیں، درد ہو رہا ہے نا؟ اسے گود میں اٹھا کر احتیاط سے صوفے پر بٹھا کر اس کو ہر جگہ سے ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ جب گھٹنے پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، درد کی شدت سے اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، چھوٹی پر اکتفا کر دیا، ورنہ اس سے زیادہ ہوتا تو کیا کرتا میں۔ اس کے کہنے پر حیات نے بھی شکر ادا کیا تھا، مگر لب بھینچے وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ کیسے گری؟ وہ آج خالدہ نہیں آئی تو میں نے پوچھا لگایا، وہ گیلا تھا اور میں کچن میں گئی تو کیا ضروری تھا پوچھا لگانا؟ ذرا سے جھاڑو سے بھی صاف ہو سکتا تھا گھر۔ اگلی بار یہ لاپرواہی نہیں ہو سمجھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا غصہ محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا، رونا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم اپنے پاس میری امانت ہو، خیال رکھا کرو اپنا، جیسے میں خود کا تمہاری امانت سمجھ کے رکھتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی اور احتیاط سے اس کا پیر پکڑ کر اس کا پائنچہ اوپر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں، ٹھیک ہو جائے گا خود ہی انشاءاللہ۔ اس نے نوفل احمد خان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی آواز میں تنبیہ تھی، یہ بھی جائز ہے ہمارے بیچ، بتایا تھا نا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ کر واپس اس کی گود میں رکھا۔ اور ہاں، خود سے علاج ہوتے میں نے اب تک نہیں دیکھا اور شاید ہی دیکھنے کو بھی ملے۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اسے بول کر وہ اس کے پیر کے گھٹنے سے ٹکنے تک مساج کرنے لگا اور وہ دم سادے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ شرم سے برا حال تھا، مگر نوفل احمد خان کو کون سمجھاتا؟ درد کا احساس اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نہیں کریں پلیز، پتہ نہیں کیسی فیلنگ آ رہی ہے۔ آخر بول ہی پڑی، کیسی فیلنگ آ رہی ہے بتاؤ؟ وہ اس کی کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس کی ایسی باتوں کو بالکل ہی پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، اور تم نے جو میری بیک ہاتھوں انفیکٹ اوور آل مجھ سے مساج کی ہے، اس کا کیا؟ وہ تو ڈاکٹر کا آرڈر تھا اور اس سے پہلے فرض ہے نا شوہر کی خدمت کرنا۔ اپنے علم کے مطابق اسے جواب دیا۔ بے شک، اور جس نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، انہوں نے ہی اللہ کے اس حکم کو، بیویوں کے خیال رکھنے کی سخت تاکید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ سنت نبوی نہیں ہے یہ؟ اب وہ بھی اس کے علم کے مطابق ہی بات کرتا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر نے ابھی زیادہ موومنٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، پلیز بس کریں۔ اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر اٹھنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس چہرے پر ابھرا تھا۔ بس میری ٹارزن بیوی، اب تمہیں سب پتہ چل جانا چاہیے، بہت تم نے مجھے ستا لیا اور بہت قابو کروا لیے جذبات، مگر اب وقت کی اینڈنگ، ورنہ تم تو مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دو گی۔ کیا پتہ چل جانا چاہیے؟ اور میں نے آپ کو کب کسی کام سے روکا ہے؟ اور میں کب سزا دیتی ہوں آپ کو؟ اب اس کا منہ پھول چکا تھا، جسے نوفل احمد خان اور پھلا گیا تھا۔ یہی تو اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، ایک دم سے اسے ناراض کرنا اور پھر اگلے پل باتوں میں لگا کر سب بھلا دینا، اور پھر اس کے چہرے پر رنگ سجا کر انہیں دیر تک دیکھتے رہنا، اور پھر اسے حد درجہ الجھا کر خود میں چھپا لینا، اور پھر تشکر سے آسمان کو دیکھ آنکھیں بند کرنا، پھر اس کی بیوی کا فکر مند ہونا اور پھر اسے پریشان کرنا۔ یہی تو زندگی کا احساس تھا اس کے لیے۔ اس کی معصوم بیوی چالاکیوں سے بالکل بے بہرا، نیک باپردہ، باحیا، اس کی رگوں میں سرایت کرتا عشق کا عشق، رب سے اس کی عقیدت۔ بیوی اس کو منہ پھلا کر جاتے دیکھ کر وہ مصنوعی درد کے احساس سے کرایا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی، اپنا درد بھول کر، جس میں اب واضح کمی تھی۔ دیکھا ہو گیا نا درد، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آپ نہیں سنتے بات۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتی نم لہجے میں بولی تھی۔ مذاق تھا بیوی، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس تمہیں روکنا تھا۔ تم ناراض ہو کر دور نہ جایا کرو، لیکن اگر تم روئی تو میں سچ میں اس زخم کو ہرا کر دوں گا۔ اس حادثے کے بعد سے تم بہت زیادہ سینٹی ہو گئی ہو۔ مجھے میری شروع والی بیوی چاہیے، جو مجھے فٹافٹ جواب دیتی تھی، بنا روئے اور جھجکے۔ آپ نہیں کیا کریں ایسا مذاق، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کرے گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اور آپ کا ڈائٹ چارٹ؟ نو نو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بیوی۔ اس میں غفلت کی تو اب معافی نہیں ملے گی، سمجھی؟ اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے وارننگ دی، جسے سمجھ کر اس نے منہ بنایا تھا۔ اور پھر نوفل احمد خان پھر سے اس پر اپنا کمال کر رہا تھا، بچوں کی طرح اس کو ہنسا رہا تھا، اور اب دونوں کی ہنسی اس گھر میں جلترنگ بجا رہی تھی۔ کیسے ہو برخوردار؟ فرحان صدیقی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے زخموں کا معائنہ کیا۔
ابھی ان سب کو آئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ الحمدللہ سسر جی، آپ کی خیریت مطلوب ہے، حیات کی طرح۔ پاپا یا ابو کب کہنا شروع کرو گے؟ بچے دادی کے سوال پر وہ مسکرایا تھا اور ایک گہری نظر کچن میں کھانا بناتی منال، احمد اور آذر سے گپ شپ لگاتی ہنستی ہوئی اپنے متاع کل پر ڈالی تھی۔ یہ سارے رشتے میری بیوی سے مجھے ملے ہیں، اسی لیے اسی حوالے سے مخاطب کرنا ہی تو نوفل احمد خان کو زیادہ مسرور کرتا ہے۔ اس کی لاجک ہی الگ تھی، مگر اس کی زندگی میں اپنی بیٹی کی قدر و منزلت انہیں رب کا شاکر بناتی تھی۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، عجیب ہی لاجک ہے اس کی۔ بزنس کا کیا ہوا؟ کب تمہیں آنرشپ مل رہی ہے؟ انشاءاللہ 15 دنوں میں پورا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پورا اسٹاف وہی رہے گا، بٹ احمد اور آذر اگر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ 1 سال بعد دونوں کا انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نظریں اپنے سسر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے بھائی، مطلب ڈونکری ڈھونڈنے کی نو ٹینشن۔ احمد اور آذر خوش ہوتے ہوئے وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب کو ہی اس کے اس فیصلے سے دلی مسرت ہوئی تھی، وہ واقعی انہیں اپنا سمجھنے لگا تھا۔ بہت خوش نصیب ہیں بیٹا ہم، جو ہمیں تم جیسا داماد ملا ہے۔ اللہ ہر بچی کا نصیب ہماری حیات جیسا روشن کرے۔ دادی کے دعا دینے پر نظریں پھر حیات پر جا رکھی تھیں، مگر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عجیب رونق سا انداز، سرخ چہرے کے ساتھ، اور منال پتہ نہیں ایسا کیا کہہ رہی تھی جو بار بار اپنی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی پریشانی چہرے سے جھلک رہی تھی تو کبھی منال کی طرف خفگی سے اٹھتی نظر۔ اس کے انداز اسے بہکا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اسے اچھا خاصا تنگ کرے۔ اس کے رنگوں میں اور رنگ بھرے۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے حیات نے اس کی طرف دیکھا تھا، جن کی نظروں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ پزل ہو کر اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ الہان بہت اچھا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے مگر جتنا سنا ہے، ماشاءاللہ دعا نکلتی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ رابعہ بیگم کی آواز پر اب وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا تھا جو پتہ نہیں کس بات میں الہان کا ذکر نکال لائے تھے۔ اللہ نصیب بھی اچھے کرے۔ دادی کے کہنے پر سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ بیٹا تم سے ایک کام تھا۔ سسر جی فارمیلٹی نہیں دکھایا کریں، بیٹوں کی طرح آرڈر کیا کریں۔ آپ کے کام آنا آنر ہے میرے لیے، بلا جھجک کہا کریں پلیز۔ ایک بار پھر اپنے انداز سے وہ انہیں فخر محسوس کروا گیا تھا، اور رابعہ بیگم کے دل نے بھی اس جیسے داماد پانے کی دعا کی تھی۔ وہ بے شک ایک بہترین انسان تھا۔ منال کے لیے 1-2 رشتے آئے ہیں، ان میں کچھ مشاورت کرنی ہے، ذرا تم بھی دیکھ بھال لو۔ انہوں نے مدعا بیان کیا تھا، جسے سن کر اسے ایس پی الہان یاد آیا تھا۔ اگر اسے اس کی بیوی سے الگ کیا جائے تو وہ سب کو آگ لگا دے، تو پھر الہان بھی اپنی محبت کھو کر کیسے خوش رہے گا؟ اس نے دل ہی دل میں استخارے کی دعا پڑھی تھی، جو بزنس ٹیک اوور کرنے سے پہلے حیات نے یاد کروائی تھی، اور خود ہی ان سب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر میں ایک رشتہ بتاؤں تو کیا اسے اہمیت دی جائے گی؟ اس کے الفاظ اور بولنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مقابل سننے اور ماننے پر مجبور ہو جائے، جس طرح یہ لوگ ہو گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ بیٹے ہو ہمارے گھر کے، اور اپنے گھر کے لیے کوئی بھی بیٹا غلط فیصلہ نہیں لیتا۔ تم بتاؤ، الہان کو فرزندی میں لے لیجئے، انشاءاللہ منال خوش رہے گی اس کی میت میں۔ ایک بہترین انسان ہے وہ، اور اس کی تصدیق سسر صاحب بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ مسلسل 5 دن رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کا سارا کردار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، وہ واقعی بہترین انسان ہے۔ اس پیشے میں بھی وہ اتنا مخلص اور ایماندار ہے کہ خود بخود اس کی عزت کرنے کو جی چاہے، اور اس کا تو ہم پر احسان بھی اتنا بڑا ہے کہ چکا نہیں سکتے۔ چکا سکتے ہیں سسر صاحب اپنی فرزندی میں لے کر، اور وہ الہان سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب اسے الہان کو یہ خوشخبری اس کے گھر جا کر دینی تھی۔ 3 دن بعد وہ حیدرآباد جانے والا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ فلیٹ اس طرح کیوں بنایا ہے نوفل بھائی نے؟ پوشن الگ ہے مگر اس کا دروازہ اندر سے ہی ہے۔ کمال ہے نوفل احمد خان بھائی، اینٹک پیس ہیں تو کام بھی ہٹ کر ہی ہوں گے۔ اب اس میں بھی ہوگا کوئی لاجک۔ ویسے حیات کہیں نوفل بھائی کسی خفیہ ایجنسی میں تو نہیں، جس کے لیے خفیہ سا گھر بنوا کر کرمنلز کو ہارڈ پنشمنٹ دینے کے لیے؟ کیونکہ باہر سے تو بالکل نہیں لگتا کہ اس فلور پر 1 نہیں 2 گھر ہیں۔ آذر اور احمد کی بات پر اس نے انہیں گھور کر دیکھا تھا، کیونکہ یہی سوال اس گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی کر چکی تھی، اور اسے سن کر نوفل احمد خان نے اسے کتنا ڈرا دیا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر ہنستا رہا تھا۔ اگر آج آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا بولا نا تو میں انہیں بتا دوں گی، اور یہ الہان بھائی کا فلیٹ ہے، اور انہوں نے ہی اس کا مین ڈور ہمارے ہال میں سے رکھوایا تھا، مگر اب باہر سے ہی کریں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنی وائف کو یہیں لایا کریں گے، شاید رکھے بھی یہیں، کیونکہ ان کا یہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔
اس کی بات پر منال کا دل دھڑکا تھا، مگر پھر صبح کی سب کے بیچ ہونے والی گفتگو یاد کر کے افسردہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جو بھی ہو وہ اب اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس نے اللہ پر بہترین کا توکل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دیر چاروں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے اور نوفل احمد خان اندر بزرگوں میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کی اس لاپرواہی پر کو رہا تھا، جو 1 گھنٹے سے اس کی نظروں سے دور تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنی بیوی سے ناراض ہونے کا حق نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیوی؟ ساتھ میں بچھاؤ۔ اور روزانہ کی طرح اس کو آگے پیچھے کر کے مصلی بچھانے پر اس نے ٹوکا تھا۔ نہیں، اب سے ایسے ہی، جو بھی نماز آپ کے گھر میں ہوگی اس میں آپ امامت کریں گے اور میں مقتدی بنوں گی، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ کیوں بیوی، اب اس میں کیا ہے؟ دادی کہہ رہی تھی کہ شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ فرض نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھ کر آتے ہیں، تو نفل نمازوں میں آپ کی امامت میں پڑھوں گی۔ اور پھر اس نے 2 نفل اسے اپنی امامت میں پڑھائے تھے۔ پھر دعا مانگنے کے وقت اس نے اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے اطراف اپنے ہاتھ باندھے، اس طرح وہ پوری اس کے سامنے آ گئی۔ پھر اپنے ہاتھوں میں دعا کے انداز میں اس کے ہاتھوں کو رکھا اور پھر دعا مانگی، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی مغفرت، رب کی رضا اور اس رشتے میں برکت اور محبت۔ جنت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر انٹری، اپنی بیوی کے حق میں بہترین جو وہ روزانہ مانگتا تھا، اور حیات آمین کہتی تھی۔ دعا مانگ کر ہاتھوں کو ایسے ہی پہلے اس کے چہرے پر پھیرا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ منع کرتی رہی، مگر وہ انسنی کرتا رہا۔ ویسے بھی اس کا وزن کون سا زیادہ تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ منال کیا باتیں کر رہی تھی جو میری بیوی معصوم بیوی کے چہرے کے اتنے رنگ بدل رہے تھے؟ اپنے بازو پر لٹا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھولتے ہوئے اس نے اسے دن کی بات یاد دلائی تھی جو اسے کتنا ستا رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا اور اس کے پوچھنے پر وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیٹھی تھی۔ خوشی ایسی تھی کہ وہ بھی حیران ہو گیا، ایسے کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا وزن بڑھ رہا ہے، 3 کلو بڑھ چکا ہے۔ اس کے خوشی سے بتانے پر وہ اب بھی حیران ہوا تھا۔ اس میں ایسی کون سی خوشی کی بات تھی؟ اس کے لیے تو تھی، یہ خوشی بہت دھیان رکھ رہا تھا وہ اس کا، مگر اتنی خوشی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں بیوی، الحمدللہ تمہاری بہترین ڈائٹ کے ساتھ اللہ کا کمال ہے، مگر اس میں چہرے کا رنگ بدلنے والی کیا بات ہے؟ اسے پھر اپنے اوپر جھکایا، اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈائٹ سے نہیں بڑھ رہا ہے یہ، ہمارے گھر بیبی آنے والا ہے جو میرے اسٹمک میں ہے، اب کچھ منتھس میں ہمارے پاس ہوگا۔ اور اب اسپرنگ کی طرح اچھلنے کی باری نوفل احمد خان کی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا کہ اس کے زخموں میں ٹیس سی اٹھی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اپنی بیوی کی بات سن کر ہی حد درجہ شاک تھا۔ واٹ؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ آپ ہی نے کہا کہ میرا ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے تو خوشخبری ہے، مگر میرا اسٹمک تو اتنا سا ہے، اس میں بیبی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اگر منال آپ ہی نہیں بتاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نوفل احمد خان اپنی بیوی کی اس معاملے میں اس درجہ معصومیت کو دیکھ کر ایک بار پھر شاکڈ ہو رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے، پھر بھی وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ تو تمہارے اسٹمک میں بیبی ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ اس کی معصومیت پر اس کا دل کتنی زور سے پھڑپڑا رہا تھا وہی جانتا تھا۔ سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے تھے، ایک تو اس کی باتیں، دوسرا اس کا معصوم بے ریا انداز۔ جی، اور میں نے تو نام بھی سوچ دیا ہے، بیٹا ہوگا تو محمد ابراہیم، بیٹی ہوئی تو فاطمہ زہرا۔ اس کی چہکتی آواز گونجی تھی اور وہ تو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور عجوبہ تو وہ واقعی تھی۔ بیبی تمہارے اسٹمک میں کیسے آیا؟ اس کی حیرانی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے ڈالا ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ شادی کے بعد بچے ہی تو ہوتے ہیں، کسی کو 1 سال میں، کسی کو زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، مگر ہمیں تو اللہ جلدی دے رہا ہے۔ اب کہ اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ہاں بیوی، شادی کے بعد ہی بچے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے اس رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے، تب جا کے بیبی آتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بتایا منال نے؟ نہیں، انہوں نے بس یہی کہا تھا، لگتا ہے میں خالہ بننے والی ہوں، بھول پن سے جواب دیا، جو نوفل احمد خان کے لیے کڑے امتحان کا سبب تھا۔ اس کی یہ باتیں، انداز، اس کی خوش دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود میں چھپا لے اور اپنی بے پایا محبت اس پر لٹا دے جس کی وہ اکیلی مالک تھی۔ اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس سے بات کرے گا، اس رشتے کو اس کی منزل تک لے کر جانے کے لیے۔ اور آپ کو کون سا نام پسند ہے؟ وہی جو تمہیں پسند ہے، مگر بیوی، بیبی ایسے نہیں آتے، ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اس کا ذہن پڑھ رہا تھا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بتائیں، پھر ہم بھی کریں گے، پتہ ہے
ابرار انکل کی بیٹی کا بیبی اتنا کیوٹ ہے کہ میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں، مگر دادی نے کہا کہ اللہ مجھے جلدی دے دے گا، دوسروں کے بچوں پر نظر نہیں رکھتے، تو میں نے اللہ سے کہا ہمیں بیبی دے دے، اتنے بڑے گھر میں بس ہم دونوں ہی ہیں، اور اب فائنلی اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے۔ آپ خوش ہیں؟ اب وہ اس کے زخم دیکھ رہی تھی جو سونے سے پہلے اس کا معمول تھا، کہ کہیں اسے تکلیف تو نہیں دے رہے۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ جس ٹاپک پر اتنے جوش و خروش سے باتیں کر رہی ہے ان کی گہرائی کیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو۔ اور نوفل احمد خان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی یہ معصومیت، یہی تو نوفل احمد خان کا جنون تھا جسے وہ نہ کبھی ہرٹ کرنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کو ختم کرنا۔ بیوی تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو، جب قسمت میں موقع دیا تھا تو اس سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور 4 مہینے اس رشتے کو وقت دینے کے لیے وہ کافی تھے۔ وہ اٹھ کر دراز سے ایک کتاب لے کر آیا تھا جو اس کو ایک مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے ہدیہ کی تھی۔ پاپا جتنا اس کے برجستہ کہنے پر اسے اس پر پیار آیا تھا جس کا وہ مظاہرہ بھی کر چکا تھا، تو پھر میں کچھ کہوں تو تم مانو گی؟ وہ اس کی ذہنی مطابقت کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہاں مانوں گی، اور میں آپ کی ساری باتیں تو مانتی ہوں۔ معصومیت اب بھی برقرار تھی جو اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ بیبی ایسے نہیں آتے بیوی، اس کے لیے اس رشتے کی تکمیل ضروری ہے، اور اس کے تقاضے تم اس کتاب میں پڑھنا۔ اس کی طرف ایک کتاب بڑھائی۔ میں ابھی پڑھوں گی، وہ بے صبری سے اس سے کتاب لیتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی نہیں، کل پڑھنا، اب سونا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ میں رکھتا ہوا بولا، اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹا کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ اس کی معصومیت اس میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی منال؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بازو پر سر اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لیٹی انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت محبت سے اسے راضی کیا تھا، اللہ کی رضا اور نبی کا طریقہ بتا کر، جسے وہ مانتی تو تھی مگر کنفیوز زیادہ ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بہت لکی ہوں، اور اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی میری شادی آپ سے ہوئی، اور آپ بھی بہت لکی ہیں جو میں آپ کو ملی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس کی باتیں اسے مخمور کر رہی تھیں۔ اگر اسے جذبات پر کمال نہ ہوتا تو وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا۔ میں نے کہا سچ ہے، میں نے ان کو بتایا آپ دنیا میں پاپا کے بعد سب سے اچھے ہیں، بھائی لوگوں سے بھی اچھے، اور آپ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ ہاں بہت کرتا ہوں، خود سے بھی زیادہ۔ کروٹ لے کر اسے خود میں مکمل گم کر لیا۔ اس کے یہ انداز اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور کیا بتایا تم نے؟ اس کے آواز کا بھاری پن اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے تو سرکیں۔ اس کی مضبوط ہوتی گرفت اسے بے چین کر رہی تھی، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ بتاؤ نا بیوی، اس کی بار انسنی کر کے پھر سے پوچھا۔ وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ میری بہت کیئر کرتے ہیں، اور کل آپ نے میرے پیر کی مساج بھی کی، اور آپ مجھے دادی پاپا اور مما کی طرح پیار بھی کرتے ہیں، اور بس جو آپ نے بولا نہیں بتانے وہ نہیں بتائی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت اور گرفت اسے اتنا بوکھلا گئی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آئی لو یو بیوی، یہاں حد تھی اس کی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی سانسیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں تک جانا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس کی بیوی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھی اپنے جذبات سے، وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنی گرفت نرم کر کے اسے پھر سے باتوں میں لگا کر اس کا ذہن بٹا چکا تھا، جو آج وہ بہت الجھا چکا تھا۔ مگر اب خود سے جنگ لڑتے لڑتے اس نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی تھی، اور اس کا سر تکیے پر رکھتا نماز کی نیت سے اٹھ گیا تھا۔ ایک نماز جس کو پرسکون کر سکتی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی بے صبری بیوی اشراق کے بعد سونے کے بجائے کتاب پڑھنے بیٹھ جائے گی۔ اسے ایک خوف بھی لاحق تھا اس کی طرف سے، مگر وہ اسے قابو کرنا جانتا تھا۔ فی الحال تو اسے اس وقت خود کو قابو کرنا تھا، اور اس کے لیے نماز سے اللہ کی مدد لینی تھی، جیسا اس کی بیوی لیتی تھی۔